الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران اسلام، شعبان کی تقریباً آخری تواریخ ہیں اور شاید آج کی رات چاند نظر آنے کی صورت میں تراویح بھی ہو اور کل روزے کا احتمال بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دیں اور رمضان کے انوارات اور برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھیج کر ہم سے امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے پیپر کے اندر کون ہے جو اس کو صحیح طرح حل کر سکے اور اس کو پورے نمبر دے کر آخرت میں جنت میں داخلے کی صورت میں اسے کامیاب کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک گزرگاہ بنائی ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں۔ جو بھی آیا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جتنے ہم یہاں موجود ہیں سب نے زمین کے نیچے جانا ہے۔ کتنے آئے چلے گئے، آئیں گے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ قیامت کا میدان ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ وہاں کھڑا ہوگا۔ پھر اس دنیا میں انسان نے جو کمایا ہے، جو کیا ہے، علمت نفس ما قدمت وأخرت، پیچھے کیا چھوڑا، آگے کیا بھیجا، ہر انسان کو وہاں پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان پر ہر طرح سے عمل کریں اور سنت کے مطابق عمل ہو اور ہر عمل میں اخلاص ہو، جس سے اللہ کی ہمیں رضا ملے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بھی انہی احکامات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے۔ دین کے جتنے احکامات ہیں وہ مشکل نہیں، بڑے آسان ہیں، اور اللہ نے دین کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی ہے ان میں سے روزہ بھی ایک رکن ہے جس پر اللہ نے دین اسلام کی بنیاد رکھی ہے، اور اگر انسان کسی ایک رکن کو چھوڑ دے تو دین کی بنیاد مضبوط نہیں رہتی۔ کسی چھت کو مضبوطی سے کھڑا نہ کیا جائے اور اس کے نیچے جتنے ستون ہیں ان میں سے کسی کو گرا دیا جائے تو چھت کی مضبوطی میں فرق آ جاتا ہے، تو اسی طرح دین کی مضبوطی میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، اور اپنے توحید اور عقیدے کی درستگی کا حکم دیا۔ تمام احکامات آسان ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ جب اللہ نماز کا حکم دیتے ہیں تو یہ نہیں فرماتے کہ اے ایمان والوں نماز قائم کرو، بلکہ وہاں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ حج کی باری آئے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جب حج کا حکم دیا تو فرمایا حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، الحج اشہر معلومات۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہلے یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ آسان ہیں۔ نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، زکوٰۃ ادا کرنا کوئی بڑی چیز نہیں، حج کرنا مخصوص ایام میں مخصوص جگہ کے اوپر ارکان کو ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن روزہ یہ بظاہر ایک بڑا مشکل عمل ہے کہ انسان صبح سے لے کر رات تک اپنی جائز خواہشات کو چھوڑتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ چھوڑنا آسان نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب روزے کا حکم دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیوں؟ اس میں اللہ اپنی انتہائی محبت کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، کہ تم نے مجھے وحدہ لا شریک مانا ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم مجھ پر ایمان لائے ہو، تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، محبوب جس چیز کا حکم دے دے تو محب کے لیے اس حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہو اور اللہ اور رسول سے محبت ہو، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ سے کوئی فرمائش کرے، کوئی مشکل کام آپ سے کہے تو وہ کام آپ خوشی سے کرتے ہیں، آپ کی محبت اس پر ابھارتی ہے کہ میں یہ کام کروں، اور وہ مشکل کام کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بلکہ خوشی سے کرتا ہے، چاہت سے کرتا ہے، دل سے کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ یہ فرماتے ہیں روزے کا جو حکم ہے بظاہر مشکل ہے، لیکن تمہیں مجھ سے محبت ہے، اب میں حکم دیتا ہوں، تو جب اللہ کی محبت میں انسان یہ عمل کرے گا اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان رمضان آنے سے پہلے تر و تازہ ہو جاتا ہے، حشاش بشاش ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر ایک خوشی محسوس کرتا ہے، دل میں ایک سکونت جو ہے وہ محسوس اور راحت محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ رمضان آ رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے بھوکا رہنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، وہ اس کو مشکل نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس کو اپنے رب سے محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو رمضان دیا ہے، یہ جو روزہ دیا ہے، رمضان کا مہینہ، اس کا ثمرہ بر ہے اور روزے کا ثمرہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ ہمیں کیسے ملے گا؟ یہ بر اور نیکیوں کا مہینہ ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کو بیان کیا جائے تو وقت ناکافی ہوگا۔ میرے بھائیو، احادیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی عظمت اور فضائل کو بیان کیا۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک ایسا عظیم عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا اور رات کے قیام کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا، سنت مؤکدہ بنایا، اور اللہ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی جس کو شب قدر کہتے ہیں، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ رمضان یہ صیام کا مہینہ ہے، یہ قیام کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے بخشش ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی مخلوق روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے اور افطار تک کرتی رہتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ روزہ رکھتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں
میں بندہ قیام کرتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ صدقات کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ درود پاک کے ورد کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤں، جس میں انسان چاہتا ہے کہ میں رب کے سامنے آنسو بہاؤں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ قرآن اتارتے ہیں اور جس میں اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرمائیں میں بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری جو شہرگ ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، تم ہاتھ اٹھاتے ہو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، روزے کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہو میں دعائیں قبول کرتا ہوں، رات کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہو میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اس میں ترقی کر، اور اے گناہوں میں مبتلا ہونے والے اب تو بس کر لے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو گناہوں میں پڑا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو پھر بھی رب سے دور ہو چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو نماز چھوڑ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تیرا دل ابھی بھی نرم نہیں ہوا، میں نے شیاطین کو قید کر دیا لیکن تیرے اندر کون سا شیطان بھرا ہوا ہے جو تجھے مسجد تک نہیں آنے دیتا۔ اے میرے بندے اب تو بس کر، آجا مسجدیں کھلی ہیں، آجا میرا در کھلا ہے، آجا میں آسمانی دنیا پر آ چکا ہوں، تم مانگ میں عطا کرتا ہوں، تم میری طرف متوجہ ہو، دیکھ میں اپنی رحمت کے دریا کس طرح بہاتا ہوں۔ تو میرے بھائیو رمضان کا مہینہ یہ اللہ نے عطا فرمایا، اور فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے پچھلے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں، جو رات کا قیام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڑھی منبر مبارک پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، ہم نے آمین سنی پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا جبریل امین آئے، جبریل امین نے آ کر یہ بددعا کی ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان یہ مغفرت کا مہینہ، یہ بخشش کا مہینہ، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، اور جتنے روزے دار ہیں رمضان کی آخری رات میں اللہ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اتنا بڑا انعام جب اللہ کی طرف سے ملے اور انسان اس میں بھی اپنے گناہ بخشوا نہ سکے تو سوائے ہلاکت کے اور کیا ہے؟ تو میرے بھائیو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، ہم اپنے رب سے دور ہو گئے، دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی دوڑ میں، خواہشات کے پیچھے اور مال و دولت کی دوڑ میں، دنیا کی دوسری ضروریات کے پیچھے 11 مہینے جب ہم نے اس طرح سے گزارے، اللہ سے ہمیں دوری ملی، اللہ نے اپنے قریب کرنے کے لیے ہمیں رمضان کا یہ مہینہ عطا فرمایا کہ میرے بندو اب میرے قریب آ جاؤ، یہ 1 مہینہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے سب سے پہلے کیا عمل ہوتا ہے؟ نماز تراویح۔ رمضان کا چاند نظر آیا ہے تو سب سے پہلے تراویح کی نماز یہ ادا کی جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ نے اس رمضان کے اندر ایک اور نماز کا اضافہ فرمایا، وہ نماز تراویح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ پہلے دن تھوڑے لوگ تھے، دوسرے دن پتہ چلا صحابہ کو اور آگئے، تیسرے دن پتہ چلا اور آگئے، چوتھے دن مسجد بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، اور پھر آپ نے فرمایا بعد میں
کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہاں موجود تھے، میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز رمضان میں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا حکم جو امت بھی چاہتی ہو، یعنی اس پر عمل کرنا امت کی بھی رغبت ہو اور نبی کی بھی رغبت ہو، تو وہ حکم اللہ کی طرف سے فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی بھی یہ چاہتے ہوں کہ میں اس کو کروں اور امت بھی یہ چاہتی ہو میں کروں، اور پھر دونوں اس پر جمع ہو جائیں تو وہ حکم فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلے اہل کتاب یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ان کو کہو ہفتے میں ایک دن اپنے لیے مخصوص کر لیں، اور اللہ نے یہ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جمعے کا دن محبوب ہے مجھے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے جمعے کا دن ہو۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو بتایا، یہودیوں کو تو انہوں نے کہا ہم اتوار کا دن جو ہے ہم پسند کرتے ہیں، تو اتوار کو انہوں نے رکھ لیا۔ عیسائیوں کو کہا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے جمعے کا دن ہو، یہ افضل ہے، انہوں نے ہفتے کا دن رکھ لیا۔ مسلمانوں نے جمعے کا دن اختیار کیا۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا ہوئی اور اس وقت خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، اب صحابہ انصار جمع ہوئے، اور اسد بن زرارہ ان کا مقام وہ ہے کہ جیسے مکہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا مقام تھا، صحابہ اکرام میں ان کی وہ عظمت اور مقام تھا۔ اسد بن زرارہ نے مشورہ کیا کہ دعوت کی انہوں نے کہ ہم جمع کریں، ہمارے مسلمان کتنے ہو گئے ہیں؟ ان کے خیال میں تھا کہ 100-150 ہوں گے، اور جب وہ جمع ہوئے تقریباً 300 کے قریب تھے، تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے دعوت کی، اور شکرانے کے انہوں نے ایک خطبہ دیا، اور شکرانے کے 2 نفل انہوں نے ادا کیے، نماز پڑھائی۔ شکرانے کی وہ جمعے کا دن تھا، ادھر اسد بن زرارہ نے جماعت کروائی، نماز پڑھائی، ادھر مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل قرآن لے کے آگے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ حکم آیا، لیکن جمعہ مکہ میں نہیں پڑھا گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فرضیت یہاں مدینہ منورہ میں ہوئی، جب آپ قباء میں ہوئے تو قباء میں قیام فرمایا، تو جمعے کے دن آپ آگے گئے، تو جمعے کا وقت ہوا تو وہاں جہاں مسجد جمعہ ہے وہاں اسلام کا پہلا جمعہ ہوا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسا حکم جس پر امت اور نبی دونوں چاہتے ہوں تو وہ حکم فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے کہ صحابہ ان کی رغبت ہے، کیا نبی کی رغبت نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہت رغبت تھی۔ آپ کب یہ جس کی ساری رات قیام، کبھی رکوع اور کبھی سجدے میں گزرے، لیکن امت پر شفقت تھی کہ کہیں ان کے لیے یہ بوجھ نہ بن جائے۔ مریض فرض ہو جاتی تو مریض بھی پڑھتا، فرض ہو جاتی تو مسافر بھی پڑھتا، حالانکہ فرض 4 رکعت والی 2 ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر یہی تراویح کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں آپ نے صحابہ کو جمع فرما دیا۔ صحابہ مختلف ٹولیوں میں مختلف جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آپ نے سب کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جمع فرمایا، 20 رکعت کا حکم دیا، اجماع صحابہ ہوا، اور پھر وہاں سے 20 رکعت تراویح اور پھر ختم قرآن کی یہ سنت چلتی آئی ائمہ اربعہ کے نزدیک، اور آج تک یہی سنت چلتی آ رہی ہے، اور قیامت تک یہ جو سنت ہے انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی۔ تو اللہ نے ہمیں نماز تراویح دی، نماز تراویح میں اللہ کا قرب ملتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم اللہ سے دور ہوئے، اللہ نے ہمیں قریب کرنے کے لیے یہ نماز تراویح دی۔ اب دیکھیں انسان جب سجدہ کرتا ہے نماز میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو فرمایا اس میں دعا زیادہ کیا کرو، اور سورۃ علق کے آخر میں اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ تو سجدے میں اپنے رب کا قرب ملتا ہے، نماز میں
اللہ کا قرب ملا، اب اللہ اپنے قریب کر رہے ہیں۔ بندے جو اللہ سے دور ہو چکے تھے اللہ قریب کر رہے ہیں۔ بندہ سجدہ کرتا ہے، 20 رکعت پڑھتا ہے تو اس میں 40 سجدے اور 40 مقامات قرب اس کو اللہ کے ملتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن سے اللہ تک بندہ پہنچتا ہے۔ تراویح سے قرب ملا، اور کس سے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے انسان اللہ تک پہنچا۔ اور پھر دیکھیں نا، نماز کا تعلق ظاہری بدن سے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جب انسان کسی سے ملتا ہے تو اپنے جسم کو ملاتا ہے، لیکن قرآن کا تعلق اندر سے ہے، باطن سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام، یہ جب کلام وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر سے، ہمارے اندر سے نکلتا ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، گویا کہ اللہ کے باطن سے نکلا ہے۔ تو انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا ظاہری تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو قرآن سے باطنی تعلق، روحانی تعلق بھی اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ اسے قبولیت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اصل چیز قبولیت ہے۔ بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب ملتے ہیں، وقت مختصر ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، تو اللہ کا قرب ملا، اللہ تک بندہ پہنچا۔ اب دل کی جو سیاہی ہے اللہ اسے دور فرماتے ہیں، بندہ اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ قبول فرما لیتے ہیں، پھر اس بندے کی اللہ دشمنوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک دشمن شیطان ہے، دوسرا دشمن نفس ہے۔ شیطان کو اللہ قید فرما دیتے ہیں، دشمن حفاظت ہوئی، شیطان قید ہوا، اور نفس کی اللہ کس طرح حفاظت فرماتے ہیں؟ صبح سے اس کو بھوکا رکھتے ہیں، اس کی خواہشات میں کمی آتی ہے، شہوات میں کمی آتی ہے۔ یہ دشمن کمزور ہوتا ہے، اور اتنا کمزور ہوتا ہے کہ یہ انسان کے ایمان پر، اس کے روحانیت پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور پھر رات کے وقت جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر قرآن پاک کے انوارات اس دل پر اثر کرتے ہیں۔ جس طرح ایک برتن ہو، زنگ شدہ ہو، اور اس پر کلی کی جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ پہلے اس کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے، زنگ دور ہوا، پھر اس کے اوپر کلی کی جاتی ہے، پھر اس پر چمک آتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، دل سیاہ ہو چکے ہیں، دلوں کی جو میل کچیل ہے، اس کو روزہ رکھوا کر صاف کیا جاتا ہے، کھرچا جاتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، پھر قرآن پاک کے نور سے اس پر کلی کی جاتی ہے، پھر قرآن کے نور سے دل منور ہوتا ہے۔ تو رمضان میں تراویح کے اندر جب قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں انسان کا دل گرم ہوتا ہے، خشوع آتا ہے، انسان کو رونا آتا ہے، اور رمضان کے آخر میں پھر انسان رمضان کی جدائی میں آنسو بہاتا ہے۔ کیا ہے کہ اب یہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے، اپنے رب کا اس کو قرب ملا ہے، جہنم سے آزادی ملی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پاک اور صاف فرماتے ہیں، کیونکہ بندہ جب پاک اور صاف ہوتا ہے پھر اس کو اللہ اپنے دل سے، اپنے گلے سے لگاتے ہیں، پھر اللہ اس کو جنت کا وارث بناتے ہیں۔ ایک ماں کا بچہ اگر پیشاب اور پخانے کے ساتھ ہو، ماں کی محبت باقی رہتی ہے، لیکن گندگی کے ساتھ بچے کو اپنے سینے سے نہیں لگاتی، اس کو پاک اور صاف کرتی ہے، پھر سینے سے لگاتی ہے، تو اللہ اپنے گندے بندوں سے محبت تو ضرور کرتے ہیں، بے بہا کرتے ہیں۔ ایک ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ ایک گنہگار سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس گندگی کے ساتھ اللہ اسے اپنے دل سے نہیں لگاتے، اپنی جنت میں نہیں بھیجتے، پہلے اسے پاک اور صاف فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ، اس کی قدر کریں، کچھ پتہ نہیں اگلا رمضان ملتا ہے نہیں ملتا، کتنے تھے چلے گئے، اس رمضان میں نہیں ہیں، تو میرے بھائیو اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو اس کو آخری رمضان سمجھ کر، اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس کو گزاریں، اور یہ سمجھیں کہ اگلا رمضان اللہ نصیب فرماتے ہیں نہیں فرماتے، زندگی ہے نہیں ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے آخری رمضان سمجھتے ہوئے اس میں اعمال کی کثرت کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ دیکھیں اپنے جو اوقات ہیں ان کو مرتب کریں، اور اس میں اپنی عبادت کے اوقات کی ترتیب بنائیں۔ ہم نے اس وقت قرآن پاک پڑھنا ہے، یہ اوقات نوافل کے ہیں، یہ اوقات ذکر کے ہیں، یہ اوقات دعا کے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توبہ ہے،
انسان اللہ کی طرف پہلے ہی رجوع کرے، اللہ بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ اللہ کی تعریف ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہو، اور گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو، آئندہ اس کے قریب نہ آنے کا پختہ عزم ہو۔ جب انسان اس طرح توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں تو توبہ اور استغفار اس کی کثرت رکھیں، اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اس کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رمضان میں دور فرماتے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا آخری رمضان تھا، جبریل امین نے 2 مرتبہ دور کیا، جبریل بھی سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، جبریل امین سنتے تھے۔ اس کو دور کہتے ہیں، ایک دوسرے کو سنانا اور سننا، یہ رمضان کا معمول ہے۔ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ حفاظ جو تراویح میں پڑھاتے ہیں ان کی بھی یہی ترتیب ہوتی ہے، وہ دن کو دور کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کی تلاوت اس کو معمول بنائیں، کوشش کریں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور آخر حد یہ ہے کہ کم سے کم 1 ختم تو لازمی ہو جائے، یہ آخری حد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ایک قرآن بھی مسلمان ختم نہ کر سکے، یہ بہت بڑی حسرت کی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ نفلی صدقات ان کو ادا کریں، زکوٰۃ تو ادا ہوتی ہے لیکن نفلی صدقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سارا سال جاری ہوتی تھی، رمضان میں ایسے آپ سخی کہ جیسے تیز جھونکے مارنے والی ہوائیں ہوں، ان سے بھی زیادہ سخاوت کہ جو بھی گھر میں آیا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو اس کے ساتھ جو نوافل ہیں اس کی کوشش کریں، پابندی کریں۔ صبح اشراق کے نفل ہیں، عمرے اور حج کا ثواب ملتا ہے، چاشت کے نفل پڑھیں، جسم کی طرف سے جتنے اعضاء ہیں ان کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اوابین کے نفل پڑھیں، اور بالخصوص تہجد کی نماز اس کا خاص اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تہجد چھوٹ جائے، رات کے قیام۔ دیکھیں تراویح یہ الگ نماز ہے، تہجد کی نماز الگ ہے، تراویح صرف رمضان کی نماز ہے، اور تہجد یہ پورے سال کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال پڑھتے تھے، تو ہم اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے تو رمضان میں تو اس کا اہتمام کریں۔ سحری میں اٹھنا ہے، 20-25 منٹ پہلے اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ انسان کر لے، کچھ رکعات پڑھ لے تو اللہ کو راضی کر لے۔ یہ کوئی گھٹیا معمولی سودا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کے ساتھ چلتے پھرتے سواری پر بستر پر جہاں بھی ہیں اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرے کلمے کا ورد کریں، چوتھے کلمے کا ورد کریں، اور درود پاک کی جو ہے وہ کثرت کریں، اور صلہ رحمی، اس کے علاوہ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جن سے دوری ہو چکی ہے، کوئی قطع تعلق ہے، ان کے ساتھ ملیں، صلہ رحمی کریں، اور ان کے اوپر خرچ کریں۔ قریبی رشتہ داروں کو دینا، اس کے اوپر ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور اس کو صدقات یا زکوٰۃ کی ادائیگی کا، یہ اس کو اللہ پاک اس کے اوپر اللہ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو صدقات کی کثرت اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ، اس کے علاوہ دوسروں کو کھانا کھلانا۔ اپنے ملک میں دیکھیں کون غریب ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، آپ جو ہے وہ کھلانا چاہتے ہیں تو وہاں افطاری کا بندوبست کر لیں، یتیم ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر لیں، اللہ پاک آپ کو اجر دیں گے۔ اللہ توفیق دے رمضان میں عمرہ بھی کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے رمضان کا عمرہ۔ تو بہرحال جتنے نیک اعمال ہو سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے ساتھ خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، خاص طور پر روزے کے افطاری کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت دعا رد نہیں ہوتی، وہاں دعا مانگیں۔ خواتین جو ہیں وہ گھروں میں افطاری تیار کرتی ہیں، 10-15 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں، اور اس وقت سب بیٹھ کر جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں اور دعائیں مانگیں۔ ہمارے اسلاف اور بزرگ اور اکابرین جو ہے افطاری یعنی عصر کی نماز کے بعد افطار تک مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ سے دعائیں ہی مانگا کرتے تھے۔ بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور یہ وہ نمونہ ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے انہوں نے یہ عمل کیے۔ اگر تم اتنا نہیں کر سکتے کچھ تو کرو، تو افطاری کے وقت دعا، رات کے حصے میں دعا، اللہ کی طرف رجوع، ہر فرض نماز کے بعد دعا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت امت مشکل حالات میں ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، اور یہ دعا ہی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہی ہے جو ہمیں اندر سے بھی پاک کرے گی، اور ظاہر بھی ہمارا منور ہوگا۔ جب باطن منور ہوگا اس کا اثر ظاہر پر پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کا وقت کچھ زیادہ ہو گیا، اللہ تعالی جو ہے یہ رمضان اپنی مرضی کے مطابق گزارنے والا بنائے، اور جو کہا سنا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد